پہ کوئی داغ ہی نہیں ہے، آپ کس بات کی وکالت کرنے نکلے ہو؟ کون سا مقدمہ لڑنے ہو جن پہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، جو بے داغ ہستی ہیں، ان ہستیوں کا تم مقدمہ لڑنے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اور کتنے ڈھیروں موضوع ہیں۔ ہاں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم کہو کہ ہم اس کے شر پہ لعنت کرتے ہیں اور اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ اگر اس میں ہمت ہے تو آئے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شریعت ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے علامہ خضر یاد بکروی صاحب اور حسن اللہ یاری کے بارے میں۔ تو اس نے جو ہے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا اور اس میں علامہ خضر یاد بکروی صاحب کو جو ہے مناظرے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ آئیں، بیٹھیں، گفتگو کریں، ہوگا مناظرہ آن لائن، اور آپ کے جو بھی مطالبات ہیں، آپ کی جو بھی شرائط ہیں، آپ ہمارے سامنے رکھیں اور میں آپ کی وہ شرائط، آپ کے وہ مطالبے پورے کروں گا۔ جو بھی آپ ہم سے مطالبہ فرمائیں، بلکہ امر حکم فرمائیں، وہ ہم تعمیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور میرے جو مطالبے ہیں، جو شرائط ہیں، یا میری طرف سے جو آپ کے مذہب پر اعتراضات ہیں، وہ میں آپ سے سوال کروں گا۔ آپ مجھے ان کے اپنے بے انتہا علم سے جو ہے نا مجھے جواب عنایت فرما دیجیے گا۔ ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے علامہ خضر یاد بکروی صاحب نے اسے اس وقت بھی جواب دیا تھا اور آج پھر جواب دیا ہے۔ اس وقت علامہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آنے جانے کا خرچ میں اٹھاتا ہوں اور آپ میرے مدرسے میں تشریف لے آئیے، میں آپ کے ہر قسم کے شکوک و شبہات جو ہے وہ دور کر دوں۔ تو بہرحال اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جو ہے اب پھر علامہ خضر یاد بکروی صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہیں کب کا چیلنج دے رہا ہوں کہ جی آپ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ شیخین پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ شیخین پہ بات کریں؟ پہلے اپنے آپ پہ بات کریں، آپ اپنے حسب نسب کے بارے میں بتا دیں، آپ ہیں کون اور آپ کون ہوتے ہیں شیخین پہ بات کرنے، اور پھر فاٹ لگائیے ان مولویوں کی جو خاص طور پر اکثر وہ مولوی جن کو اپنے گلی محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا، وہ بھی بیٹھے ہوئے جی، اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے جی حسن اللہ یاری سے مناظرہ کریں۔ کس موضوع پہ؟ بھائی موضوع کیا ہے؟ ایمان اور کفر، وہ بھی شیخین کا، اس پہ مناظرہ ہو۔ یہ کوئی موضوع ہے بات کرنے کا؟ دیکھیے، جرح و تعدیل کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن کسی نے آج تک کسی صحابی پہ کوئی جرح نہیں کی۔ ٹھیک ہے، کسی امام نے، کسی بزرگ نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے صحابی پہ جرح نہیں کی، کیونکہ صحابی پہ جرح نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اب ضعیف روایت بھی ہے تو دیگر راویوں کو پرکھا جائے گا، ان پہ جرح کی جائے گی، صحابی پہ کوئی جرح نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑے نکتے کی بات علامہ صاحب نے بتائی ہے، جو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ سارا معاملہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا۔ علامہ صاحب نے کہا دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا نا صحابہ سے، پھر اللہ کا حکم آیا، ٹھیک ہے، چلیں اللہ نے معاف ہی کر دیا، لیکن ہوا نا صحابہ سے، یہ کیا نا کام صحابہ نے، پھر اللہ کا حکم آیا نا، اللہ کے حکم کے خلاف صحابہ نے یہ کام کیا نا، پھر اوپر سے اللہ کا حکم آیا نا، تو پھر جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر صغرے کبرے ملا کے اس پہ کفر کا فتویٰ چڑھ دیتے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے کہا دیکھیے، یہ اگر اصول ہے، یہ اگر قاعدہ ہے، یہ اگر کلی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ لیما تو حرم ما احل اللہ لک، ٹھیک ہے، کہ اس چیز کو آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو میں نے حلال کیا، یعنی یہ تم نے کام کیسے کیا؟ تو دراصل یہ اب صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگا کر انہیں ایمان سے خارج کر کے سائیڈ پہ کر کے سیدھا انبیاء بلکہ بالخصوص نبی علیہ السلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے فتوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کفر کا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ اصل جو ان کی سوچ ہے، یہ درمیان میں جو واسطہ ہے صحابہ کا، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صحابہ کرام جب درمیان سے ہٹ گئے تو پھر تو انبیاء کی نبوت نہیں مانی جائے گی، انبیاء کو نہیں مانا جائے گا، قرآن کو نہیں مانا جائے گا، شریعت کو نہیں مانا جائے گا، دین کو نہیں مانا جائے گا، یہ سب چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ان کا جو اصل ایجنڈا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب تک یہ موجود ہیں تو آپ دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، شریعت پہ، انبیاء پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو پہلے ان کو درمیان سے ہٹاؤ تاکہ ہمارا میدان صاف ہو جائے اور پھر ہم آگے نکل جائیں، آگے تک جا سکیں، انبیاء تک پہنچ سکیں۔ جب تک صحابہ موجود ہیں آپ انبیاء پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن دراصل یہ جو ان کے فتوے ہیں یہ انبیاء تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ ساتھیوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں
کہ ہم جی دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھئی دین کی تم کون سی خدمت کر رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم حسن اللہ یاری کو چیلنج دے رہے ہیں کہ آؤ جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ہم شیخین کا اسلام ثابت کریں گے. یہ کوئی موضوع ہے کہ وہ جس کا حسب نسب معلوم نہیں، جو خود مسلمان نہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ تم پکے مشرک ہو، بلکہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، آؤ اس پہ بات کرو، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. اس نے خود کہا کہ جی آپ کا جو مطالبہ ہے میں مانوں گا. علامہ صاحب کا مطالبہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. اور پھر علامہ صاحب نے ایک اور بڑی زبردست بات کہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ آپ آئیں 15 منٹ میرے سامنے بیٹھیں. آپ جو ہے نا فون پہ مناظرے کرتے ہیں، فون پہ نہیں بچوں، میرے سامنے بیٹھیں 15 منٹ، تو یہ لگ پتہ جائے گا کہ مولوی کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، مولوی کون ہوتے ہیں، مناظر کون ہوتے ہیں، بحث کیسے کی جاتی ہے. ذرا بیٹھیں تو صحیح سامنے، آئیں تو صحیح، بات تو کریں. اور یہ ان کا مطالبہ ہے جو حسن اللہ یاری خود کلیم کر رہا ہے کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، آپ کی تمام شرائط مانوں گا، آپ کا مطالبہ تسلیم کروں گا، آپ کے جو مجھ پر اعتراضات ہیں میں اس پہ بات کروں گا. تو کیجئے بات. علامہ صاحب نے آپ کو کہہ دیا ہے اور اب میدان لگنا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے. تو بہرحال خدا را یہ بہت حساس موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے. یہ کون سا موضوع ہے کہ جی شیخین مسلمان ہیں یا نہیں، اس پہ مناظرہ ہو رہا. ٹھیک ہے، تو جو ادنا درجے کا ایماندار ہے اسے تو یقیناً یہ سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے